السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے جی، ضمیر بارز کی دو قسمیں۔ اس کی ضمیر بارز کی دو قسمیں، مستتر کی نہیں، ضمیر بارز کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک متصل اور نمبر دو منفصل۔ تو ضمیر متصل، ضمیر بارز دو قسمیں ہیں۔ ضمیر متصل، ضمیر منفصل، ضمیر بارز کی دو قسمیں۔ اچھا، ضمیر متصل کی تعریف وہ یہ کرتے ہیں کہ ضمیر متصل وہ ہوتی ہے کہ جس سے ابتدا نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، جس سے ایک تو ابتدا نہیں کی جا سکتی، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ اللہ کے بعد واقع نہیں ہوتی، اختیاری یعنی مختار مذہب کے مطابق۔ یہ دو تعریف میں دو چیزیں آ گئیں۔ ایک ضمیر متصل سے ابتدا کرنا، یعنی جملے کا یا کلام کو یعنی شروع میں لانا، اس کو درست نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کے بعد واقع نہیں ہو سکتی۔ اب جو ضمیر متصل ہے نا، آگے اس کی وہ کہنے لگے ہیں وَكُلُّ مُضْمَرٍ لَهُ الْبِنَاءُ يَجِبُ وَلَفْظُ مَا جُرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِبَ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ضمیریں ساری کی ساری مبنی ہوتی ہیں۔ اچھا، اور ضمیر مجرور اور ضمیر منصوب یہ دونوں ایک ہی ضمیریں ہیں۔ جو ضمیر منصوب استعمال ہوتی ہے محلن، یا مرفوع استعمال ہوتی ہے محلن، مجرور استعمال ہوتی ہے محلن، یا منصوب استعمال ہوتی ہے محلن، یعنی جس کا عامل جر ہے یا جس کا عامل نصب ہے، تو وہ ضمیر ایک ہی ہے۔ آگے وہ مثالیں آ جائیں۔ وَكُلُّ مُضْمَرٍ لَهُ الْبِنَاءُ، ہر ضمیر کے لیے بنا ہے۔ یجب واجب، ان لازم۔ وَلَفْظُ مَا جُرَّ، وَلَفْظُ مَا، اور اس ضمیر کا لفظ یعنی صیغہ، ما جرہ جس کو جر دیا جائے، کا لفظ ما اس ضمیر کے لفظ کی طرح ہے، نصب جس کو نصب دیا ہے۔ ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور ان کا صیغہ، ان کی بناوٹ، ان کا لفظ ایک جیسا ہو۔ دوبارہ شعر کو دیکھ لیں۔ وَكُلُّ مُضْمَرٍ لَهُ الْبِنَاءُ، ہر ضمیر، اب یہ کیا بنے گا؟ کلام کے شروع میں آ رہا ہے تو ظاہر ہے یہ مبتدا ہے۔ وَكُلُّ مُضْمَرٍ مرکب اضافی مبتدا ہے، اور لَهُ الْبِنَاءُ یجب، لَهُ الْبِنَاءُ یجب، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لہو جو ہے نا، یہ یجب کے متعلق ہو جائے گا، یجب کے متعلق ہو جائے گا، یجب کے متعلق ہو جائے گا۔ البنا یہ مبتدا ثانی ہو جائے گا، اور یجب فعل، و ضمیر فاعل، جار مجرور یہ جو متعلق ہوا تھا اپنے متعلق، فعل و فاعل اور متعلق، یہ جملہ بن کر محلن مرفوع البناء، اصل میں تو البناء ہے نا، البناء مبتدا ثانی کی یہ خبر ہو جائے گا پورا جملہ۔ تو یہ جملہ مبتدا ثانی کی خبر، مبتدا ثانی اپنے خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر محلن مرفوع البناء یجب، یہ والا جملہ آگے خبر ہو جائے گا کل مضمرن پہلے مبتدا۔
بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ او بھائی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اللہ سے ہاں ٹھیک ہے، تو یہ ترکیب بھی ہو گئی، ہر ضمیر اس کے لیے بنا واجب شیخ محترم ایک دفعہ اور سمجھا دیں یہ ترکیب۔ جی، وکل مدمرن، دیکھیں یہ تو مضاف اور مضاف الیہ ہو گیا نا، تو یہ مضاف مضاف الیہ یہ ہو گیا مبتدا، ظاہر کلام کے شروع میں آ رہا تو مبتدا ہی ہے، واو کو آپ استنافیہ کہہ کے چھوڑ دیں گے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، لاہو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یاجبو کے، یہ جار مجرور یا ظرف یہ اپنے عامل سے پہلے آ جاتے ہیں، اس میں کوئی چمبے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ فی داری داخل زید، آپ کہتے ہیں الی المسجد ذهبت، تو یہ بتائیں کہ الی المسجد کی کیا ترکیب ہوگی؟ الہ حرف جر، المسجد مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے اسم فعل محذوف کے، اسم فعل محذوف اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا مبتدا۔ لا لا، دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی، اس کو آپ اسم فعل الہ حرف جر، الہ حرف جر، المسجد مجرور، جار مجرور مل کر یہ ہو جائیں گے خبر مقدم۔ متعلق فعل ہوں گے نا، یہ فعل کے متعلق ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بھائی؟ اب دیکھو یہی تو میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، اور آپ مثال کو بھی نہیں سمجھ رہے، فعل یہی میں کہ فعل یہ کے فعل متعلق کے ہوں گے نا متعلق شیخ۔ ہو جائے گا نا، یہ فعل کے متعلق، ہاں جی مزمل بھائی صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کیوں فعل مبتدا نکال رہے ہیں، اس میں محذوف کے متعلق کر رہے ہیں، یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس کی مثال دینے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی، الی المسجد ذهبت، تو مسجد کی طرف میں گیا، تو یہاں پر یہ حرف جار مجرور، ذهبت تو فعل کے متعلق ہے، بس بات ختم جی۔ تو یہ ذهب فعل، تو ضمیر فاعل، اور الی المسجد اس کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل گیا، جملہ فعلیہ خبریہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں وہ آپ مبتدا اور خبر کو آپ اس وقت نکالتے ہیں، آپ کہتے ہیں الی زیدن، ٹھیک ہے، ہوا قائم، ٹھیک ہے، تو زید کی طرف وہ بندہ کھڑا ہے، تو آپ کہیں گے دیکھیں ہوا قائم، یہ الگ جملہ بنائیں، الی زیدن جو ہے نا یہ قائم کے متعلق کریں، یا کوئی مطلب آپ کہتے ہیں فی الداری زیدن، تو یہاں پر آپ کہیں گے کہ دیکھیں زیدن تو مبتدا مؤخر ہے، اب فی الدار کیا ہے، تو آپ کہیں گے اسم محذوف جو کہ عائشہ رضوان نے کہا، تو وہ وہاں پر آپ ثابتن، کائنن، ٹھیک ہے، موجودن، ساکنن، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ ثابتن صیغہ صفت محذوف نکال کے، کیونکہ اب آپ نے مبتدا کی خبر بنانی ہے، اور مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اور یہ جار مجرور تو یہ تو بھی تو مبنی ہوتا ہے، اور جار مجرور بھی ظاہر ہے مبنی کے حکم ہی ہوگا، تو آپ نے اس کو کسی کے متعلق کرنا ہے، تو پھر آپ ثابت ان کے متعلق، قائن موجود ان کے متعلق، ساکن ان کے متعلق، جو بھی آپ معنی بنانا چاہتے ہیں آپ اس کے متعلق کر کے، تو پھر آپ کہیں گے ثابت صیغہ صفت اپنے متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر یہ زید مبتدا کی خبر مقدم، وہاں پر آپ یہ کہیں گے۔ لیکن جب آگے فعل آ رہا ہے نا، معنی بھی آپ کہتے ہیں کہ فی الداری جلستو، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں گھر میں بیٹھا، گھر میں بیٹھا، وہ میں والا گھر میں بیٹھنے کا ترجمہ میں نے فی الدار سے لیا ہے، ٹھیک ہے، گھر میں والا ترجمہ میں نے دار سے لی، فی الدار سے لیا ہے، اور فی الدار میں جلستو کا ہی آگے متعلق بیان کر رہا ہوں، تو وہ پہلے میں نے ذکر کیا، اگر میں کہتا جلستو فی الدار یا کہتا فی الدار جلستو، تو یہی میں اصل میں مثال سے یہی آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جار مجرور یا ظرف اور ایون مفعول بہی بھی یہ اپنے عامل سے مقدم آ سکتے ہیں، اپنے عامل سے
मुकद्दम आ सकते हैं। अब याजिबो ये आमिल है और इसका मुताल्लिक कौन है? लहू, ये क्या है? मामूल। ठीक है, ये मामूल है। तो ये याजिबो, ये जो मामूल है, ये अपने आमिल से मुकद्दम आ गया है और ये जार मजरूर में, ज़र्फ में, मफूल बिही में जायज है। समझ रहे हैं बात? ये जायज है इसमें। तो बहरहाल तरकीब उसने दोबारा पूछी थी तारिक भाई ने, तो हम कहेंगे कुल्लु मुदाफ मुदमरिन मुदाफ इलैहि। मुदाफ अपने मुजाफ इलैहि से मिलके मैं कहता हूँ मुरक्कब इजाफी मुब्तदा। लाहू जार मजरूर मिलकर याजिबो के मुताल्लिक होना है इसमें। ठीक है, अच्छा। अल बिना, अल बिना ने बनना है मुब्तदा, अल बिना ने बनना है मुब्तदा। हम इसको कह लेंगे मुब्तदा सानिन, अरबी में कहे तो मुब्तदा सानिन, और देसी ज़बान में कहें तो मुब्तदा। जी, फिर कह रहा हूँ मुब्तदा, नेटवर्क जो है वो बीच में से डिस्टर्ब हो गया था। तो ये कुल्लु मुतमरिन मुरक्कब इजाफी मुब्तदा, लाहू जार मजरूर मिलकर ये हो जाएगा, हाँ ये मुताल्लिक हो जाएगा इसके। ठीक है, इसने बनना है मुताल्लिक इसके याजिब के। अल बिना ये मुब्तदा थानी होगा, और याजिब, अब इसको याजिब फेल है, वा ज़मीर इसके अंदर इसका फाइल है, और अल बिन लाहू उसके मुताल्लिक है। तो फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर ये जुमला फेलिया खबरिया होकर याजिब हो, जुमला फेलिया खबरिया होकर महल्लन मरफू, ये जो जुमला है ये महल्लन मरफू मुब्तदा की, कौन से मुब्तदा की? दूसरे मुब्तदा की इसने बनना है इस जुमले ने खबर। तो अल बिना मुब्तदा अपनी खबर इस जुमले से मिलकर जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया खबरिया होकर ये भी फिर जुमला महल्लन मरफू, ये जो अल बिना यजिब मुब्तदा और खबर बना है, तो ये भी चूंकि जुमला है हम इसको कहेंगे अल बिना यजिब मुब्तदा और खबर, जुमला इस्मिया खबरिया। ठीक है, इसको ऐसे लिखता हूँ, मुब्तदा और खबर। ठीक है, तो ये मुब्तदा और खबर, ये जुमला इस्मिया खबरिया, अच्छा, महल्लन मरफू क्या बनेगा जी? ये वाला जो हमने कहा था मुब्तदा है, ये उस मुब्तदा की बन जाएगा खबर। तो मुब्तदा खबर मिलकर ये बन जाएंगे जुमला इस्मिया खबरिया इस्तेनाफिया। इस्तेनाफिया का मतलब है जिससे इब्तदा हो रही है। ठीक हो गया जी। अगला भी जुमला जो है ना, लफ्ज़ मा जुर्रा का लफ्ज़ मा नुसिब, ये भी जुमला इसमिया मुब्तदा खबरिया। व लफ्ज़, ये मा जुर्रा, इसने भी मुब्तदा बनना है। लफ्ज़ मा नुसिब, ये उसकी खबर बनना है, यानी काफ हर्फ जार साबितुन काइन उनके मुताल्लिक होगा। ठीक है, बाकी है कि मा इसम मौसूल होगा, ये मौसूल सिला मिलकर। चलो मैं इसकी तरकीब बाद में कर देता। तो हर ज़मीर उसके लिए बिना वाजिब है, और मजरूर लफ्ज़ मा उसका लफ्ज़ जिसको जर दिया जाए, यानी वो ज़मीर जिसको जर दिया जाता है जो मजरूर इस्तेमाल हो, का लफ्ज़ मा उसके लफ्ज़ की तरह है नुसिब जिसको मंसूब रखा जाए, यानी मंसूब इस्तेमाल किया जाए। वो कहते हैं अल मुदमरात, यानी ज़मीरें कुल्लुहा सारी की सारी मबनीयतुन मबनी है। आप देखें अल मुज़मरात, इसकी रफ़ी हालत क्यों आई है, यानी जम्मा क्यों आया? हम पहले ये सवाल करेंगे तो जाहिर है क्या जवाब होगा जी? अल मुज़मरात में जम्मा क्यों पड़ा है? मुब्तदा बन रहा है। हम्म, मुब्तदा। हाँ,
نہیں، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا پہلے کہ اس وجہ سے ضم آیا کیونکہ اس پر رفع اعراب آ رہا ہے. پھر اگلا سوال ہوتا کہ رفع اعراب کیوں آ رہا ہے، تو پھر آپ سوال دیتے، جواب دیتے، گریجولی آتے ہیں نا، آپ جواب دیتے کہ یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی، بہرحال آپ کا جواب درست ہوا. المدمرات، یہ ضمہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ رفعی حالت ہے. تو رفعی حالت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے. مبتدا اس لیے کہ کلام کے شروع میں اسم آ رہا ہے، اور ہے بھی خوش قسمتی سے معرفہ ہے، اور یہ علامت عوامل لفظیہ سے خالی ہے، تو لہذا اس کو شروع میں آنے کی وجہ سے مبتدا ہی ہونا چاہیے. کلھا مبنیتن، کلھا، یہ کلھا ترکیب میں کیا بنے گا؟ کسی کو آئیڈیا ہے؟ رفعی حالت تو ہے، کیا ہوگا؟ تاکید. متعلق ہوں گے. ہاں دیکھیں، المدمرات کلھا یہ تاکید بن جائے گا نا، المدمرات کی تاکید بن جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا، یہ مبنیتن یہ کیا بنے گا؟ خبر. کس کی خبر؟ موقت. مبتدا المزبرات مبتدا کی خبر ہوگی. ہاں، یہ خبر ہوگی المدمرات مبتدا کی. تو المدمرات کلھا، المدمرات مؤکد، کلھا اس کی تاکید. تو مؤکد تاکید تو کوئی ترکیب نہیں ہے نا، صرف وہ تو اس کا پچھلے کے ساتھ تعلق بتانا ہے. تو لفظ یہ والا پہلا لفظ مبتدا ہے، مبنیتن اس کی خبر ہے. کلھا ایسے ہی ہے جیسے موصوف کی صفت ہوتی ہے، ایسے ہی جیسے مبدل منہ کا بدل ہوتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے موصول کا صلہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے مؤکد تاکید ہوتی ہے. بس تو یہ المزمرات کی توضیح یا اس کی کوئی کے ذات کے بارے میں کچھ بتا رہی ہے. باقی ترکیب کے اعتبار سے یہ تابع ہے اس کا، تو تابع اور مطبوع کا اعراب ایک ہوتا ہے. مبنیتن یہ خبر ہے، تو مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ استئنافیہ ہو جائے گا. المدمرات کلھا مبنیتن، ضمیریں ساری کی ساری مبنی ہوتی ہیں. لے شابہہا، وہی پہلے دن والا فلسفہ، وہی دیرین بیماری ہیں، وہی نامحکمی دل کی. ٹھیک ہے، آگے کیا کہتا ہے وہ شاعر آج کل؟ وہی دیرین بیماری، وہی نامحکمی دل کی. علاج اس کا وہی نشاط انگیز ہے ساکی، شاید دوسرا مصرع ایسے ہی ہے کچھ. ٹھیک ہے، تو وہ پرانی بیماری ہے جی. لشابہ بالحروف، حروف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ یہ ابن ہشام رحمہ اللہ، یہ تمام جو نحوی ہیں وہ اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ بھائی جو مبنی ہوتا ہے نا، مبنی وہ ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا الاسم منہ معرب و مبنی لشبہہا من الحروف مدنی. تو وہ کہتا ہے کہ جتنی حروف کے ساتھ مشابہت قریب کرنے والی ہوگی اتنا ہی وہ زیادہ مبنی ہوگا. تو بہرحال اس کا تو ہم وہاں پہ رد بھی کر رہے تھے یا جو بھی ہے. لشبہہا اس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے بالحروف، حروف کے ساتھ فی الجمود، یعنی ایک حالت کو قائم رہنے میں. والے جمود کا مطلب جامد، یعنی ایک حالت کو قائم رہنا. والے ذالک لا تصغر، اسی وجہ سے اس کی تصغیر نہیں بنائی جاتی. ولا تثنى، نہ ضمیر کی تثنیہ بنائی جاتی ہے، جمود ہے نا. ولا تجمع، اور نہ اس کی جمع بنائی جاتی ہے. وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ضمیریں مبنی ہوتی ہیں. فَمِنْهَا مَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْجَرُّ وَالنَّصْبُ، پس منہا ان مضمرات میں سے، فَمِنْهَا پس بعض ضمیروں میں سے بعض ما وہ ہیں، یشترک فیہ جس میں شریک ہوتا ہے الجر، جر بھی، والنصب اور نصب بھی. دیکھیں جب ضمیر ہے ہی مبنی تو اس کو یہ مجرور اور منصوب کیوں کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا جر اور نصب کے محل میں استعمال ہوں، وہ اس کا استعمال بتا رہے ہیں، اس کے عامل کے اعتبار سے بتا رہے ہیں،
نہ کہ مورب اور مبنی ہونے کے کی وہ باس میں جا رہے ہیں. وہ پہلے تو وہ کہہ چکے ہیں ضمیریں ساری کی ساری مبنی ہیں. جب ضمیریں مبنی ہیں تو پھر اگلے ہی شعر میں کیا کہتے ہیں وَلَفْظُ مَا جُرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِب. وہی منصوب اور مجرور کی بحث ہی کب آ گئی؟ جب ہے ہی مبنی ہے. تو مبنی تو مورب ہوتا نہیں، تو اعراب ہی نہیں جس پر آتا، تو رفع نصب کی کا یا جر کا سوال کیسے پیدا ہوگا؟ اصل میں وہ کہہ رہے ہیں جس کو ہم محلن مرفوع محلن مجرور کہتے ہیں، یا اس کے عامل کے داخل ہونے کے اعتبار سے آپ کہتے ہیں جاء، مثال دے دیتا ہوں میں، جاء ہؤلاء، تو ظاہر ہے ہم ہؤلاء کو مرفوع کہیں گے کہ ہؤلاء مرفوع ہے. آپ کہیں گے دیکھیں استاد جی جانے دیں، اس کو آپ مرفوع کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو مبنی ہے. اور میں کہوں گا اللہ کے بندو یہ محلن مرفوع ہے نا، محلن تو اس نے کچھ نہ کچھ بننا ہے، یا اس نے کئی جملوں کی طرح اس کا محلی بھی کوئی اعراب نہیں ہے. آپ کہیں گے ہاں محلن مرفوع تو ہے. محلن مرفوع تو میں کہوں گا جب محلن مرفوع ہے تو میں نے بھی وہی مرفوع مراد لیا ہے، مورب والا مرفوع مراد نہیں لیا. دوسرا یہ ہے کہ اس کے عامل کے اعتبار سے بات کریں گے. اس کا عامل کس چیز کا ہے؟ آپ کہیں گے رفع کا عامل ہے. فعل لازم ہے، فعل معروف ہے، لازم ہے، اور یہ رفع کا عامل ہے. آگے اس نے اپنے فاعل کو رفع ہی دینا ہے. تو وہ جو رفع یا نصب یا جر کی بات کی جاتی ہے مبنی کے لیے، تو ظاہر ہے اس کے عامل کے اعتبار سے کی جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے محلی جو اعراب ہے نا اس کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے. بات خوب سمجھ لیں، ٹھیک ہے جی. اب یہ نہ کہیں نحویوں کی اپنی باتوں میں ہی تکرار ہے، تو ان کی باتوں میں کوئی تکرار نہیں. کہتا منہا، پس ان میں سے ضمیروں میں سے ما وہ ہیں یشترک فیہ الجر والنصب، جس میں جر اور نصب مشترک ہوتی ہیں. وہو کل ضمیر نصب او جر، وہ ہر نصب اور جر کی ضمیر ہے متصل جو متصل ہو. نحو اکرم تو کا. اب یہ جو کاف ضمیر ہے ہم اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں. اب یہ ضمیر متصل ہے، کاف ضمیر متصل ہے. اچھا، یہ چاہے آپ اس کو مثال کے طور پر زارا باکا آپ کہنا چاہیں، ٹھیک ہے، زارا باکا، تو آپ متصل لگا دیں گے، یا جیسے انہوں نے مثال اکرم تو کا. اچھا، آپ اگر اس کو مجرور استعمال کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے بکا، علی کا، اور فی کا. ٹھیک ہے، فی کا. تو یہ ضمیر محلن مجرور بھی استعمال ہوتی ہے اور محلن منصوب بھی استعمال ہوتی ہے. تو کہتے ہیں جو ضمیریں ضمائر متصلہ، میں آسان کرتا ہوں زبان کو، جو ضمیریں متصل استعمال ہوتی ہیں نا، جو ضمیریں متصل استعمال ہوتی ہیں وہ مجرور اور منصوب ضمیریں ایک ہی ہیں. منصوب اور مثال کے طور پر جیسے مثال ہے ہا ضمیر کی، ہم چونکہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے اس کی غائب کی ضمیروں سے شروع کرنے کی، تو ہم کہتے ہیں بے ہی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اب یہ جو ہی ضمیر ہے، ہو ضمیر جسے ہم بول دیتے ہیں، عرب تو اس کو ہا ہی کہتے ہیں نا، عرب تو اس کو ہا لفظ ہی بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اب یہ ضمیر، یہ جو ضمیر ہے، اب یہ ضمیر منصوب متصل بھی ہے، یہ ضمیر مرفوع. آپ بے ہی کہیں، فی کے کہیں، علیہ کہیں، تو یہ ضمیر مجرور متصل ہو گئی واحد مذکر غائب کے لیے. لیکن اب اگر آپ کہتے ہیں ضربہو، تو یہ ضمیر منصوب متصل بھی ہوگی، فاعل اور مفعول بہ ہی ہو ضمیر، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہو سے آپ ہما پہ آ جائیں، ٹھیک ہے. اب یہ ضمیر جب متصل استعمال ہوتی ہے تو آپ اس کو بہما، فیہما، علیہما، ٹھیک ہے، الیہما آپ کہہ سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ ضربہما بھی کہہ سکتے ہیں، اکرمہما بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح پھر ہم آ جائے گی، پھر ہا آ جائے گی واحد مؤنث غائب کے لیے، تو آپ اس کو بہا استعمال کرتے ہیں. اور فی ہا استعمال کرتے ہیں، علیہا استعمال کرتے ہیں، الیہا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے آپ اسی کو زارا بہا مفعول بہ استعمال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے آپ چلتے جائیں تو پھر ہما اور ہننا کی ضمیر ہوگی. اب یہ جو ہننا کی ضمیر ہے
یہ جب متصل استعمال ہو رہی ہوگی تو ضمیر مجرور متصل استعمال کریں گے تو حرف جر اس کے ساتھ آ جائے گا، یا یہ مضاف الیہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ لباسہن، اب یہ ضمیر مجرور متصل ہے، لباس و مضاف ہے اور ہننا مضاف الیہ ہے، اور اسی ضمیر کو آپ منصوب بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ ٹوٹل آپ کے پاس اسی طرح ضمیریں ہو جائیں گی، ساری ضمیریں، غائب کی بھی اور مخاطب کی بھی اور متکلم کی بھی۔ کہتے ہیں کہ وَكُلُّ ضمیر نصب او جر متصل، ہر منصوب یا مجرور متصل ضمیر اس سے مراد ہے، جیسے اکرمتو کا، یہ ہم اس کو کہیں گے کاف ضمیر منصوب متصل ہے، وَمَرَرْتُ بِكَ، اب جب حرف جر آیا تو ہم کاف کو کہیں گے ضمیر مجرور متصل ہے۔ انہو، یہ جو ہو لفظ ہے ہم اس کو یہاں کہیں گے کہ یہ چونکہ انا کا اسم بن رہا ہے، محلن منصوب ہے، تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور لاہو میں ہم اس کو لام حرف جر آ گیا ضمیر مجرور متصل کہیں گے۔ پل کاف فی اکرم تو کا، اکرم تو کا کے لفظ میں کاف، فی موضع نصب و فی بیکا فی موضع جر، کہتے ہیں کہ اکرم توکا کی مثال کے اندر یہاں یہ فی موضع نصب نصب کے محل میں ہے، اور یہاں پر بیکا کے اندر یہ جر کے محل میں ہے، والہاؤ فی انہو فی موضع نصب، کہتے ہیں یہ جو ہا ضمیر ہے انہو کی مثال میں یہ نصب کے محل کے اندر ہے، اور لاہو کی مثال کے اندر یہ جر کے محل میں ہے، موضع۔ اچھا، وفی لاہو فی موضع جر، اور لاہو کی مثال میں یہ جر کے محل میں ہے، ومنہا ما یشترک فیہ الرفع والنصب والجر وہو نا، کہتے ہیں ان میں سے، یعنی ضمیروں میں سے کچھ ایسی ہیں جس میں رفع، نصب اور جر تینوں ہی برابر ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی ضمیر مرفوع بھی استعمال ہوتی ہے، منصوب بھی استعمال ہوتی ہے اور مجرور بھی استعمال ہوتی ہے محلن، اور وہ نا ضمیر ہے، اور وہ کیا ہے؟ نا ضمیر ہے۔ مثال کے طور پر نا ضمیر کو مرفوع استعمال کریں تو کیسے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ ضربنا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ضربنا، اب یہ نا ضمیر فاعل ہے، ضربنا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اچھا، اس کو مجرور استعمال کریں تو آپ کہیں بینا، اس کو منصوب استعمال کریں تو آپ کہتے ہیں ضربنا، ضربنا اور ضربنا میں فرق ہے نا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ ضرب فعل ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اور نا ضمیر مفعول بہ ہے، تو یہ نا ضمیر مرفوع بھی، مجرور بھی اور منصوب بھی، متصل بھی ایک ہی صورت میں استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ للرفع والنصب وجر، للرفع والنصب وجر نا صالح، تعرف بنا فإننا نلنا المنح، کہتے ہیں رفع، یہ جو مثال اس نے آگے دی ہے نا، یہ جو بات یہاں پر ابن عقیل نے کی ہے نا، اس کا شعر بعد میں آ رہا ہے، وہ ہیڈنگ پہلے دے دیا انہوں نے۔ رفع اور نصب اور جر کے لیے، رفع، نصب اور جر کے لیے نا صالح، نا ضمیر صحیح ہے، تعرف جیسے مثال ہے، عرف بنا، ہمیں پہچان لو، فإننا نلنا المنح، ٹھیک ہے، ہم نے حاصل کی ہیں، مطلب تحفے، منی خاتون کی اگر جمع اس کو بنائیں منح کو، ٹھیک ہے، تو مثال دی ہے اعرف بنا، تو یہ جو ہے نا یہ مثال ہے، یہ مثال ہے، جیسے کہ کوئی کہے اعرف بنا، ہمیں پہچان لو، فإننا نلنا، بے شک ہم نے نلنا حاصل کی ہے۔ اچھا، بنا یہ ضمیر مجرور متصل ہے، انا نا ضمیر منصوب متصل ہے کیونکہ انا کا اسم ہے،
نلنا یہ ماضی کا صیغہ ہے جمع متکلم کا، ساتھ صیغہ بھی بتا دوں تاکہ واضح فرق ہو. جمع متکلم کا صیغہ ہے. جب جمع متکلم کا صیغہ ہے تو یہ جو ہے یہ رفع کی مرفوع ضمیر مرفوع متصل ہے، فاعل بن رہا ہے. نلنا فعل، نا ضمیر فاعل ہے جمع متکلم کا صیغہ ماضی میں سے. تو کہتے ہیں کہ نا ضمیر جو ہوتی ہے نا وہ تینوں کے لیے آ جاتی ہے، رفع کے لیے بھی، نصب کے لیے بھی، جر کے لیے بھی، تینوں کے لیے استعمال ہو جاتی ہے. رفع والنصب وجر صلاح، رفع نصب اور جر کے لیے نا ضمیر صحیح ہے. جیسے آپ کوئی کہے اعرف بنا، کعرف بنا فإننا نلنا المنح، ٹھیک ہے، وہ ہمیں پہچان لو بے شک ہم نے بڑی تحفے حاصل کیے ہیں بڑی. صالح لفظ نا، یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لفظ نا صحیح ہے، لفظ نا صحیح ہے، یعنی نا کی ضمیر صحیح ہے، درست ہے. اس کے لیے للرفع، رفع کے لیے بھی یہ ضمیر مرفوع متصل بھی آتی ہے، وللنصب نصب کے لیے بھی، وللجر اور جر کے لیے بھی، نحو بنا. ٹھیک ہے، رفع کی مثال دیں تو نلنا، ہم نے مثال دی ضربنا. ٹھیک ہے، ضربنا، دیکھیں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، یہ متکلم کا صیغہ بنائیں گے تو یہ نا ضمیر، اگر کوئی اس کو ضربا نہ پڑھ دے گا پھر تو ضرب فعل غائب کا صیغہ ہوگا، نا مفعول بہی ہو گیا، تو ضرب نہ پڑھیں گے تو پھر یہ ضمیر مرفوع متصل بنے گی. وللنصب فإننا، ٹھیک ہے، آپ مطلب فعل کے بعد بھی اس کو منصوب پڑھ سکتے ہیں تو فإننا. وللجر بینا، علینا، فینا، فوقنا، ٹھیک ہے، کتابنا. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سمجھتم ام لا؟ نعم. حال تو سمجھمون. اچھا جی. جی. وَمِمَّا يُسْتَعْمَلُ لِلرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَالْجَرِّ الْيَاءُ، اور اس میں سے جس کو رفع، نصب اور جر تینوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ یا ہے. فمثال الرفع اضربی. اچھا یہ اضربی میں یا رفع کی مثال کیسے ہے جی؟ کوئی بتائے گا؟ یہ مخاطبہ ہے نا تو انتی کی جگہ پہ آ رہی ہے. انتی کی جگہ پہ آ رہی ہے، ماذا تقول؟ نہیں یہ مخاطبہ ہے نا تو مطلب فائل بن رہی ہے، ہاں خود ہی فائل بن رہی ہے. ہاں، اس کو نا یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ جو اگر آپ کہیں گے نا انتی کی جگہ پہ آ رہی ہے تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یا مخاطبہ ہے تو یہ لونڈی ہے جو بیوی کی جگہ پہ آ رہی ہے. تو بھائی لونڈی بیوی کی جگہ پہ کیسے آ سکتی ہے؟ نہیں ہاں وہ بعد میں ذہن میں آیا نا کہ جو وجوباً محذوف ہوتی ہیں وہ تصرف مذکر میں ہوتی ہیں، ہاں بالکل اس میں تو بالکل، ہوتی نہیں. ہاں جی آپ نے درست کر لی ہے. تو یہ اضربی ضمیر، اس کو کہیں گے ضمیر فاعل ہے، فاعل ہے، فاعل ہے. فاعل کون سا ہے؟ یا مخاطبہ ہم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب یہ یا مخاطبہ اضرب فعل معروف تو یا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فاعل کی ضمیر تو یہ تو محلاً مرفوع ہوئی. ومثال النصب نحو اکرمنی، یہ یا متکلم نون وقایا کے بعد یا متکلم اکرما کا مفعول بہ ہی ہے. ومثال الجر مرہ بی، با حرف جر اور یا ضمیر مجرور ہے. ٹھیک ہے، وَيُسْتَعْمَلُ فِي الثَّلَاثَةِ أَيْضًا هُمْ فَمِثَالُ الرَّفْعِ، کہتے ہیں تینوں میں اسی طرح ہم بھی استعمال ہوتی ہے. میں پہلے مثال ویسے اس کی دے چکا ہوں. فَمِثَالُ الرَّفْعِ هُمْ قَائِمُونَ مبتدا ہے جی. اچھا لیکن یہ متصل نہیں رہے گا نا، یہ پھر منفصل ہو جائے گا. اب یہ منفصل ہو گیا. اچھا مثال النصب اکرمتہم، اکرمتہم. بمثال الجر لاہم،
تو یہاں بھائی یہ متصل نہیں رہا، یہ تو منفصل ہو گیا جی. تو مثال اگر متصل کے حوالے سے دی ہے تو پھر بات بنتی نہیں ہے. ہاں اگر ابن عقیل رحمہ اللہ کے مثال دینے کا مقصد ایسی ضمیر ذکر کرنا تھا جو ایک ہی ضمیر مرفوع منصوب اور مجرور بھی آتی ہے تو پھر بات تھی، چاہے وہ متصل ہے یا منفصل. مقصد ان کا متصل اور منفصل کا یہاں جھگڑا کھڑا کرنا، اس جگہ پہ ابن عقیل رحمہ اللہ کا مقصد یہاں متصل منفصل کی بات نہیں تھی، بلکہ مقصد تھا کہ ایسا لفظ جو تینوں حالتوں میں، تینوں مواضع کے اندر آ جاتا ہے، رفع کے محل میں بھی آ جاتا ہے، نصب کے محل میں بھی آ جاتا ہے، اور جر کے محل میں بھی آ جاتا ہے. ابن عقیل رحمہ اللہ کا یہ مقصد ہے. ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ضمیر متصل جو مرفوع منصوب اور مجرور بھی استعمال ہوتی، یہ نہیں مقصد یہاں پر اس لائن میں. اچھا یہ وَإِنَّمَا لَمْ ہم ضمیر متصل تو مرفوع آ ہی نہیں سکتی نا. ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. صحیح. ہاں تو اگر ہم کہیں گے نا ایسی ضمیر جو کہ متصل ہو، اور ایک ہی ضمیر متصل ہو، مرفوع منصوب مجرور تینوں حالتوں میں متصل ایک ہی لفظ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، تو پھر ہم ان میں نہیں آتی، کیونکہ ہم تو رفعی حالت میں متصل استعمال ہو ہی نہیں رہی، منفصل استعمال ہو رہی ہے، اور منفصل ہی ہوتی ہے. جب یہ فائل یا نائب فائل آئے گی تو یہ منفصل ہو کے آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. ہاں فائل یا نائب فائل، میں پھر کہہ رہا ہوں فائل تو یہ آ ہی نہیں سکتی، اس نے جب بھی آنا ہے منفصل تو مبتدا ہی آنا ہے. ہاں جی جی. وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ الْيَاءَ وَهُمْ لِأَنَّهُمَا لَا يُشْبِهَانِ نَافِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. یہ ابن عقیل اس کی وضاحت کر رہے ہیں. کہتے ہیں مصنف نے صرف اور صرف اس وجہ سے یا اور ہم کو ذکر نہیں کیا، لِأَنَّهُمَا کیونکہ بے شک وہ دونوں لا يُشْبِهَانِ نا من كُلِّ وَجْهٍ، وہ دونوں الف ضمیر فاعل ہے اور نا یہ مفعول به ہی ہے لا یشبہانے کا، کیونکہ وہ دونوں نا کے ساتھ من کل وجہ ہر مکمل طور پر مشابہت نہیں رکھتے. لأن نا تکون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد. کہتے ہیں یہ بات ہے، کہتے ہیں یہ جو نا ضمیر ہے یہ رفع نصب جر کے لیے ہو تو معنی ایک ہی ہوتا ہے، یعنی جمع متکلم والا، یہ تثنیہ اور جمع متکلم والا. اچھا وہی ضمیر متصل فی الاحوال الثلاثہ، تو کہتے ہیں نا ضمیر چاہے آپ اس کو رفع کے محل میں لاؤ، چاہے نصب کے محل میں لاؤ، چاہے جر کے محل میں لاؤ، تو یہ ضمیر متصل ہوتی ہے تینوں حالتوں میں، بخلاف یا کے برخلاف. فإنها پس بے شک وہ وَإِنِ استعملت للرفع والنصب والجر، اگرچہ اس کو استعمال کیا گیا ہے رفع نصب اور جر کے لیے، وکانت ضمیرا متصلا فی الاحوال الثلاثہ. اچھا اس کو استعمل تو بھی پڑھ لیں گے، ابن عقیل اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں تو پھر بھی عبارت درست رہے گی. اگرچہ میں نے اس کو استعمال کیا رفع نصب اور جر کے لیے، وکانت ضمیرا متصلا، اور یہ تینوں صورتوں میں ضمیر متصل تھی، فی الاحوال الثلاثہ تینوں حالتوں میں، لم تکن بمعنی واحد کہتے ہیں وہ ایک معنی میں نہیں تھی، فی الاحوال الثلاثہ تینوں حالتوں میں، لانہا فی حالت الرفع کیونکہ بے شک وہ رفع کی حالت میں مخاطب کے لیے تھی، یعنی واحد مؤنث مخاطب کے لیے. وفی حالت النصب والجر للمتکلم، اور کہتے ہیں نصب اور جر کی حالت میں وہ یا متکلم تھی. تو تینوں حالتوں کے معنی میں اور استعمال میں اور اس ضمیر کی ذات میں تو فرق ہو گیا نا. آپ ازر بھی کہتے ہیں، ازر بی میں یا فائل کی مخاطب ہے، اور آپ کہتے ہیں جو ہے نا غلامی، ٹھیک ہے غلامی کہتے ہیں، یا زاربنی، تو ان دو صورتوں کے اندر یہ ضمیر متکلم کی ہے، واحد متکلم کی. اس کو یہ یا متکلم ہے، یہ زاربنی یہ بھی یا متکلم ہے.
لیکن اضرب بی کے اندر تو یہ یا متکلم نہیں ہے، یہ تو واحد مؤنث مخاطب، ٹھیک ہے، واحد مؤنث مخاطب، اس کے بارے میں آپ بات کر، سیکنڈ پرسن، تو معنی میں فرق ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر یہ نا ضمیر کی طرح نہیں رہی، جو نا ضمیر متصل ہوتی ہے وہ چاہے مرفوع آئے، ضرب نا تب بھی متکلم کی ہے، اور فینا علینا بینا مجرور آئے تب بھی متکلم کی ہے، اور ضاربنا نصرنا اننا منصوب آئے تب بھی وہ متکلم کی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہر اعتبار سے یا متکلم کی ضمیر، یعنی یا متکلم نہ کہیں، یا ضمیر متصل، یا پھر ہم جو دو حالتوں میں متصل آتا ہے، ایک حالت میں منفصل آتا ہے، تو یہ تمام اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ نا ضمیر متصل کے مشابہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا کا اس نے وضاحت کر دی کہ یا اگرچہ تینوں حالتوں میں استعمال ہوتی ہے، یعنی ایک ہی لفظ کے ساتھ مرفوع بھی، مجرور بھی اور منصوب بھی متصل استعمال ہوتی ہے، لیکن جب یہ مرفوع استعمال ہوگی تو اس وقت تو یہ یا مخاطبہ ہوتی ہے، تو وہاں یہ مخاطب کے لیے ہے، اور منصوب اور مجرور میں یہ واحد متکلم کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں فرق کتنا ہو گیا جی۔ وَكَذَلِكَ هُمْ، اسی طرح جو ہم ضمیر ہے یہ بھی مکمل طور پر نا ضمیر کے مشابہ نہیں ہے، لِأَنَّهَا، کیونکہ بے شک وہ، وَإِن كَانَتْ، اگرچہ وہ ہے، بِمَعْنًا وَاحِدٍ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ، اگرچہ وہ تینوں حالتوں میں معنی تو ایک ہی دیتی ہے، جمع مذکر غائب کا ہوا ضمیر جو ہے، ہم ضمیر جمع مذکر غائب کے لیے ہے، یہ بات معنی دینے میں ایک ہے، فَلَيْسَتْ مِثْلَ نا، لیکن یہ پھر بھی نا کی طرح نہیں ہے، نا کی طرح نہیں ہے، لِأَنَّهَا فِي حالت الرفع ضمیر منفصل، کیونکہ یہ رفع کی حالت میں ضمیر منفصل ہوتی ہے، وفی حالت النصب والجر ضمیر متصل، اور یہ نصب اور جر کی حالت میں ضمیر متصل ہوتی ہے۔ اچھا آگے نیا بات شروع ہو رہی ہے، والف والواو والنون لما غاب وغیرہ کقاما ولاما، تو یہ آگے ضمیریں جو دوسری متصل آ رہی ہیں ان کی وہ بات کر رہے ہیں، آگے پڑھ لیں پھر۔ اچھا کہ دوسرا سبق پڑھے ہیں، میرا دل ہے دوسرا سبق پڑھے۔ تو شیخ مطلب یہ مینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی اعملوا ما شئتم، دمکانا، کسی کو دمکانا، کسی کو چیلنج دینا، تہدید دینا، اعملوا ما شئتم، اللہ تعالیٰ فرمایا جو چاہو تم کرو، مطلب کہ اللہ ان کو اجازت دے رہے ہیں کرنے کی، یا اللہ تعالیٰ لازم کر رہے ہیں ان کے اوپر کرنا، جو مرضی برائیاں گناہ نافرمانیاں کرنی ہے اجازت دے رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کیا ان کے لیے مستحب کر رہے ہیں کہ بھئی تمہارا اپنی مرضی سے سب کچھ کرنا مستحب ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے مباح جائز قرار دے رہے ہیں، نہیں۔ تو پھر عمل کا یہ اعملو امر کے صیغے کا کون سا معنی ہے؟ یہ یہاں پر دمکانا، دمکانا، ٹھیک ہے، چیلنج دینا مقصد ہے، جاؤ جو مرضی کرنا ہے، ٹھیک ہے، انہو بما تعملون بصیر، اللہ جو کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو آیت کا مضمون بتاتا ہے اور اس کا سیاق و سباق، دوسرا یہ جو لفظ ہے نا انہو بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے اس کو، جو مرضی جا کے کر لو، جو کرنا ہے جا کے کرو۔ اسی کی وہ ایک مثال ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی، جب تیرے میں حیا باقی نہ رہے، فصنع ما شئت، یہ بھی تحدید کی مثال ہے، اور جب حیا ہی نہیں ہے تو جو مرضی کرنا ہے کر، پھر تجھے کون ہے روکنے، جاؤ جو مرضی جا کے کر، تو پھر تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے فل یکفر، امر کا صیغہ ہے کہ لام امر آیا ہے فعل مضارع پر، جو چاہے کفر کرے، ان اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے۔ اچھا
جو چاہے کفر کرے. تو اللہ کوئی وہی بات منکرین حدیث کی ہم کر رہے تھے. تو کوئی کسی پاگلخانے سے فارغ التحصیل یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود کہا من شاء. اچھا کوئی محمد شیخ جیسا, وہ محمد شیخ بھی آپ نے پاگل دیکھا ہے نا, سنا ہے نام اس کا؟ جی جی دیکھا ہوا ہے. جی استاد محترم. ہاں ٹھیک ہے. اچھا تو وہ ایک نیا پاگل پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پتہ نہیں اس کو کورونا کی ویکسین لڑ گئی ہے یا اس سے پہلے کوئی ویکسین اس کو لگائی تھی, ٹھیک ہے. اچھا اس نے عربی زبان ہی اپنی بنا لی ہے. میں کہتا ہوں یار اس نے, یہ غالب کا شعر تو نہیں ہے لیکن لوگوں میں مشہور غالب کی طرح ہی ہے. اس نے کہا اس دنیا میں آفقوں کی کمی نہیں ہے غالب, ایک ڈوڈو ہزار ملتے ہیں, ٹھیک ہے. کہتے ہیں اس دنیا میں احمقوں کی کمی نہیں ہے غالب, ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. تو ہمارے بھی مطلب ادھر عجوبے ایک سے بڑھ کر ایک, ٹھیک ہے جی. تو آپ جو ہے نا اینٹ اٹھائیں پتھر اٹھائیں تو نیچے سے آپ کو اللہ معاف فرمائے مفسر قرآن ملے گے, عربی لغت کے ماہر ملیں گے, اور آئی ایم آئکن اس طرح کے لوگ ملیں گے, ٹھیک ہے. اور کئی ایسے بھی ملیں گے جو آج کل کہہ رہے ہیں, یہ کہتے ہیں مولوی امام مہدی فلاں کو ملے فلاں کو ملے. کہتا ہے امام مہدی اگر موسٹ ریلیونٹ شخصیت اگر کوئی اس وقت موجود ہے نا, جس کو اگر امام مہدی ملتے تو موسٹ ریلیونٹ شخصیت اس وقت جو موجود ہے جس کو امام مہدی کو ملنا چاہیے تھا, تو وہ کون ہے؟ میں ہوں, میں, ٹھیک ہے. تو وہ کیونکہ امام مہدی نے آ کے ساری برائیاں ختم کرنی ہے نا. ہاں تو ظاہر ہے ابتدا اسی سے کرنی ہے. اللہ اکبر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اچھا وہ محمد شیخ جیسا بندہ, اچھا اس کا نا پاگل پن کا اپنا لیول ہے یار, بندے کا لیول ہوتا ہے نا, اچھا اس کا بہت ہائی لیول ہے. اب وہ اپنی زبان بناتا ہے, لغت اپنی, عربی زبان اپنی. اب وہ یہاں سے کہتے ہیں دیکھیں آپ کہتے ہیں کفر ایمان صرف کفر ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے جو چاہے کفر کر لے, جو چاہے اللہ نے اجازت دی ہے. میں کو کہاں اجازت دی ہے؟ کہتا ہے سورہ الکہف کی آیت نمبر 29. کہتے ہیں اللہ تو امام ابن شیخ ابن عثیمین کہتا ہے فذکر الوعید بعد الامر, ذکر الوعید بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وعید کو ذکر کیا امر کے بعد, المذکور جو ذکر ہے. اچھا فذکر ہی پڑھیں گے کیونکہ آگے دلیل آ گیا. فذکر الوعید بعد الامر المذکور, مذکورہ امر کے بعد وعید کا کو ذکر کرنا دلیل دلیل ہے, اعلیٰ اس بات پر انہ للتحدید کہ یہ تحدید کے لیے ہے. وَيَخْرُجُ الْأَمْرُ عَنِ الْفَوْرِيَّةِ إِلَى التَّرَاخِي, کہتے ہیں امر کا صیغہ نکل جاتا ہے فوریت سے تراخی یعنی آگے یعنی تاخیر کرنا کی طرف. مثال و قضاء و رمضان, اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, تو یہ عدتن جو ہے نا یہ امر کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے. اعتدوا عدتن, ٹھیک ہے. تو اچھا تو قضاء و رمضان تو امر کا صیغہ ہے اور معنی بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام, روزے فرض ہیں, تو فرض ہے تو فوراً پورا کرنا چاہیے. لیکن رمضان کی قضا فإنہ مامور بہ, اگرچہ رمضان کی قضا کا حکم ہے, لیکن دلت دلیل, لیکن دلیل نے دلالت کیا اس بات پر انہ للتراخی کہ یہ والا جو امر کا صیغہ ہے یہ تراخی کے لیے یعنی مؤخر کرنے کی اجازت دیتا ہے. فن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت, سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتی ہیں کانا یکون علی الصوم, میرے ذمے روزے ہوتے تھے یعنی رمضان کے. فما استطیع, پس میں طاقت نہیں رکھتی تھی, ان اقضیہ, یہ کہ میں ان کو پورا کر سکوں, الا فی شعبان, یہ مشکات میں پچھلے سمیسٹر میں ہم نے حدیث پڑھی ہے, سوائے شعبان میں. ذالکا, یہ کیوں ہوتا تھا, لمکانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونے کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس موجود ہیں اور میں ان کی بیوی ہوں, تو میں روزہ کیسے رکھ سکتی ہوں جبکہ رسول اللہ موجود ہیں. تو روزہ رکھ کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کہہ لیں کہ حرج میں نہیں واقع کرنا پسند کرتی. تو شعبان میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھتے تو میں بھی رکھ لیتی تھی. وَلَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ مُحَرَّمًا, کہتے ہیں اگر یہ رمضان کی قضا کو مؤخر کرنا حرام ہوتا, ما اقرت علیہ عائشہ تو نہ برقرار رکھی جاتی,
برقرار نہ برقرار رکھی جاتی ہیں اس پر سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ انہیں منع کر دیا جاتا نا، نبی پاک منع کر دیتے کہ عائشہ رمضان گزر گیا ہے اور آپ کی عذر بھی ختم ہو گیا ہے جو شرعی عذر تھا، تو اب فوراً پورا کر، زندگی کا کیا پتہ ہے، نہیں، وہ پورے 11 مہینے گزر جاتے اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضا نہیں رکھتی تھی، قضا جا کے وہ اگلے سال شعبان میں رکھتی. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی، باقی کچھ قواعد آئیں گے وہ کل پڑھیں گے. کچھ سوال ہو کسی بھائی کا یا مین کا تو کر سکتے ہیں، باقی فی امان اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت